السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت بہت ہی کشیدہ سیاسی صورتحال ہے۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی آج پیشی تھی اسلام آباد میں، اور جس طرح سے عمران خان صاحب عدالت کے لیے نکلتے ہیں، لاہور سے روانہ ہوتے ہیں اسلام آباد کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کے گھر پر دھاوا بول دیا جاتا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز، جس طرح پولیس پرسنل نے عمران خان صاحب کے گھر کے مین دروازے والی سائڈ کو کرین کی مدد سے ویڈیوز سامنے آئیں کہ جس طرح سے اکھاڑ کر پھینکا گیا، پھر گھر میں داخل ہوئے، اور باوجود اس کے کہ ان کی اہلیہ اور ملازم صرف گھر پر تھے، جس بے دردی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے، جسے بارج ان کرنا کہتے ہیں انگریزی میں، وہ بہت ہی عجیب و غریب سے مناظر تھے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کیا، اور اس وقت پاکستان کی کوئی اچھی پیسفل تصویر دنیا میں نہیں جا رہی۔ صرف عمران خان سے ایک سیاسی مقابلہ جیتنے کے چکر میں جس طرح سے ان کی مخالف جماعتیں کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ کا استعمال کر رہی ہیں، وہ بھی بہت تشویشناک بات ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح وار زون بنا دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے گھر اور ان کے اطراف کو۔ میں 3 دن وہاں پہ گراؤنڈ سے رپورٹ کرتی رہی لاہور سے، اور آج جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ سو اس سے پہلے کہ ہم پیشی کی اگلی چیزوں پہ ڈسکشن کریں، خان صاحب کی آج جو سماعت تھی وہ آپ نے دیکھے ہی، لائیو آپ کو فیڈ آتی رہی ہوگی یقیناً، کیونکہ میڈیا پر بھی جس قسم کا تشدد کیا گیا، جس طرح سے کارکنان کا، عوام کا اور پولیس کا آمنا سامنا تھا، تو اس میں میڈیا بھی پسا اور عوام پر بھی آنسو گیس شیلنگ پھینکی گئی، تو بڑے انفارچونیٹ مناظر تھے۔ اس وقت ہم بات کریں جی خان صاحب کے کیس پر، جو خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری فی الحال معطل کر دیے گئے ہیں، اور 30 مارچ تک سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر قانون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سینیٹر بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، قانونی نقطے پہ تو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی، پہلے ایز اے نیبر آپ نے کیا آبزرو کیا، کیونکہ آپ کا گھر خان صاحب کے ساتھ ہے، آپ ہمسائے ہیں، تو یہ جو وار زون بنا ہوا ہے اس حوالے سے ذرا مجھے اور میری آڈینس کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل وار زون ہے، اور اس پہ دعویٰ اس طرح بولا گیا ہے جس طرح کہ رحمان ڈکیت کا وہ کی ہائیڈ آؤٹ ہو، کسی مورچہ اس کا اور ڈیرا اس کا دریائے سندھ کے کچے میں یا دریائے سندھ کے بیلے میں، اور درختوں کے جھنڈ ہوں، اور وہاں اور آبادی نہ ہو قریب، تو اس کو سموک آؤٹ کرنا ہو، پھر آپ اس کا کام کرتے ہیں۔ پولیس اس میں جا کے ہر طرف سے گھیر کے، اور وہ سوئی گیس کہتے ہیں، یہ ٹیئر گیس مارتی رہتی ہے کہ وہ سموک آؤٹ ہو جائے اور ان کے لیے وہاں رہنا ممکن نہ ہو۔ اور اس طرح انہوں نے گولے برسائے ہیں ٹیئر گیس کے، جی جس طرح بھی یہ رڑے میدان میں ایک مکان ہے، ایک ریزیڈینشل ایریا، سارا رہائشی علاقہ ہے، وہاں لوگ اپنی فیملیز، اپنے پرامن لوگ ہیں سارے زمان پارک کے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہ سو رہے ہیں، اور وہاں آپ ایک دم ہلہ بول دیں اور پوری تیاری کر کے آئے ہوں، میرا 72 پینٹ تو پولیس نے 400-500 پولیس کی نفری وہ جتنی ڈپلائی ہوئی ہے اس آپریشن میں، وہ سنا ہے اس سے زیادہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مختلف پوائنٹس پہ وہ ان کو اسٹریٹجک پوائنٹس پہ کھڑا کیا ہوا تھا، ڈپلائی کیا ہوا تھا، لیکن جو ایکشن اس میں امپلائی ہوئی ہے وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ 300-400 یا 500 ہے۔ تو 500 کی نفری ایک وارنٹ کی تعمیل کرانے کے لیے جی چلی ہو، تو یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے۔ جی بالکل۔
اچھا اعتزاز صاحب، یہ جو آج کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیٹ کی بھی بندش تھی اسلام آباد میں، اور میں چونکہ گراؤنڈ پر موجود تھی، گراؤنڈ سے چیزیں کور کر رہی تھی، تو مجھے خبر ساتھ ساتھ ملتی رہی، اور پھر جب میں گھر واپس آئی تو میں نے واقعی دیکھا بھی کہ یہ تو بڑی کچھ مشکوک سی ایکٹیویٹیز بھی زمان پارک میں پولیس کی وردی پہنے ہوئے کچھ لوگوں کی آبزرو کی گئیں۔ کہنے کو تو یہ کہا گیا کہ زمان پاک خان صاحب کی رہائش گاہ سے یہ مل گیا، وہ قابل اعتراض چیز مل گئی، فلاں چیز مل گئی۔ میں تو خیر نام بھی نہیں لینا چاہوں گی جس قسم کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ برآمد کی ہیں بقول ان کے، لیکن کوئی کچھ پولیس پرسنل، اگر وہ پولیس کے ہی لوگ تھے جو وردی پہنے ہوئے تھے، یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ خود بلیک شاپرز میں کچھ چیزیں لے کے جاتے ہوئے پکڑے گئے، یعنی خود کچھ چیزیں عمران خان صاحب کے گھر کے اندر ڈپلوائے کرتے ہوئے کچھ لوگ پائے گئے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ ان کے ہمسائے ہیں، آپ نے خان صاحب کو ساری زندگی کیسا پایا ہے؟ یہ جو چیزیں نکلی ہیں، آپ کو کس حد تک اس میں وہ لگ رہی ہے صداقت؟ نہیں، کوئی اتنی صداقت تو اس میں یوں کوئی اس میں کوئی اسلحہ یا اس قسم کی چیز کوئی ناجائز رکھنے کی تو سرشت نہیں تھی، نہیں ہے میرا خیال ہے سامنے، پر اس کو انڈر پریشر لانے کی انہوں نے آخرکار یہ بھی تو اب پالیسی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے رانا ثناء اللہ اور مریم نواز شریف کی، اور وہ پالیسی تو ہے کہ بس یہ ان کا خاتمہ ہی کرنا ہے، اور وہ خود ہی مریم کہتی ہے، کلیئرلی کہتی ہے کہ میں یہ اس کو بالکل لیول پلینگ فیلڈ کرو، لیول پلینگ فیلڈ کرو، یعنی مخالف کو گرفتار کر لو۔ یہ تو اس کی سیاست تو گلیاں ہو جائیں سنیاں وچ مرزا یار پھرے، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ تو صحیح، تو اعتزاز صاحب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن مریم بی بی بتاتی ہیں، قانوناً رانا ثناء اللہ صاحب پر بھی جو ناقابل ضمانت گرفتاری کے ان کے بھی وارنٹس نکلے ہوئے تھے، نہ پولیس نے ان کے گھر یوں دھاوا بولا، بلکہ وہ تو انسٹیڈ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت، اور دوسرا ان کو معزز عدالت نے بھی نہیں کہا کہ آپ نہیں پیش ہوں گے فلاں تاریخ کو تو آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، جو خان صاحب کا کیس تھا۔ تو اس میں آپ لیول پلینگ فیلڈ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بہت حد تک چیزیں جس طرح وہ الزام عائد کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں، جس طرح آپ کی بھی آبزرویشن آپ نے بھی شیئر کی کہ مریم اور رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے یہ پولیس کے ادارے کیا یہ خود نہیں کوئی اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے اس میں؟ یہ کس طرح ہو رہی ہیں پھر چیزیں؟ یہ تو لاقانونیت ہے۔ پھر اصل تو کانٹراسٹ اور تضاد جو نظر آتا ہے اگر آپ دیکھیں جی، تو وہ یہ ہے مریم بی بی کہتی ہے جو کچھ کہتی ہے نا عمران کے بارے میں جی، کہ وہ بھگوڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، وہ اصل میں ان کے والد پہ لگتی ہے۔ وہ والد لندن میں بیٹھ کے 4 مہینے کی اجازت لے کے گئے تھے اور وہیں بیٹھ گئے ہیں۔ عدالتیں کو بلانا چاہیے، عدالتیں کیوں نہیں بلاتی، کیوں نہیں طلب کرتی، کیوں نہیں ریز کرتی، کیوں نہیں ریڈ وارنٹ نکلواتی اس کے انٹرپول کے ذریعے اور طرف اقدام لیتی؟ ادھر کوئی دھیان نہیں ہے، بالکل کوئی دھیان نہیں، اور وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک پھر آ رہے ہیں میاں صاحب۔ تو اصل کانٹراسٹ تو یہ ہے۔ باقی یہ بھی ہے کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ وہ اس کے وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں نان ویلیبل انٹیریئر منسٹر کے، اس کے لیے تو کوئی اس طرح نہیں جاتا، یہ امتیاز تو نظر آتا ہے۔ اور اس امتیاز کی ظاہر ہے کہ پاکستانی گواہ بھی عینی شاہد ہے۔ اچھا اب اعتزاز صاحب تھوڑا سا قانونی نقطے پہ اگر آ جائیں، منگل تک معزز لاہور ہائی کورٹ نے کل یہ کہا تھا، کیٹیگوریکلی حکم دیا تھا کہ جب تک سارا ریکارڈ اکٹھا ہو کے آ نہیں جاتا منگل تک ان کے پاس، تب تک بھلے اب کوئی مقدمہ ہے پینڈنگ نہیں ہے، عمران خان صاحب کو نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے منگل تک، نہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آج جو کارروائی ہوئی ہے ان کے گھر جو دھاوا بولا گیا پولیس کی جانب سے، اس پر کوئی قانونی چارہ جوئی یا ایکشن وغیرہ، اس کا کیا آگے لیگل کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے؟ یہ تو
کے وکلاء ان کی بڑی اچھی ٹیم ہے اس وقت وکلاء کی. عمران کی جی ٹیم میں وہ ہے اب تو خواجہ حارث ہے, جی وہ علی ظفر ہے, ہماری سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں, سلیمان راجہ ہیں, جی بالکل. اور ہیں, تو وہ ان کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. نہیں سر, میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ عدالتیں خود بھی, معزز عدالت اس میں از خود نوٹس لے سکتی ہے کہ یہ حکم عدولی کی گئی ہے معزز عدالت کی؟ جی خود لے سکتی ہیں, کیونکہ اگر حکم عدولی ہوئی ہے وہ تو ایک تحریر کی بات ہے. تحریر میں یہ ضبط بھی بات ہے کہ اگر ان کی حکم عدولی ہوئی ہے اس کے اپنے حکم کی, تو عدالت بالکل اس کا نوٹس لے سکتی ہے. پر عدالت کو میں یہی کہہ رہا ہوں, لندن والوں کی بھی اسی طرح پوچھ گچھ ہونی چاہیے. بالکل. پر یہاں جو آپریشن ہوا ہے یہ تو ناروا اس لیے بھی تھا نا, میں تو اپنے گھر کا, میرا گیٹ انہوں نے, میرے بڑے بھائی کا, وہ ایک ہی کمپاؤنڈ میں ہمارے گھر ہے, بہن کے میرا اور بڑے بھائی ڈاکٹر اعجاز احسن مرحوم کا, جی تو وہاں بھابھی میری رہ رہی ہے, وہاں انہوں نے گیٹ اس کا توڑ دیا. پولیس اندر آ کے پہلے داخل ہوئی ہے, پھر انہوں نے کرین سے, پہلے تو گیٹ کے اوپر سے چھلانگیں لگا کے داخل ہوئی ہے, پھر کرین سے گیٹ توڑوا دیا ہے, پھر وہاں پتھر سٹاک کیے ہیں, پھر وہاں سے پتھر مارتے رہے, کیونکہ وہ دیوار کی دوسری طرف عمران کا گھر ہے, اور وہاں ٹیئر گیس شیل بھی ہمارے گھر میں آ کے گرے ہیں, بہت سارے جمع کیے ہیں. تو مجھے کوئی گھنٹہ لگا رستہ نکالنے میں, کیونکہ زبان پار کے ایک بڑا سا دائرہ ڈال کے اس میں اور بھی علاقے, ڈیوس روڈ کا سارا علاقہ بند کیا ہوا ہے. جی جی, مال روڈ ساری, بالکل مال روڈ ساری بند کی ہوئی ہے, جیو آر کا سارا علاقہ بالکل, دھرم پورہ بھی, بالکل بالکل, ہر طرف سے یعنی کارڈن آف کر رکھا تھا. تو اعتزاز صاحب, یہ آج جو معزز عدالت میں ایک نئی, خیر سے جسے سارکیسٹکلی کاروائی ہی کہنا چاہیے, جو پولیس نے, اسلام آباد پولیس نے آج ایک عجیب کام کیا کہ ہم خود, میرے سامنے شبلی فراز جو خان صاحب کے وہ ہیں فوکل پرسن ہیں اور سینیٹر بھی ہیں, سینیٹر شبلی فراز نے عمران خان صاحب سے وہ فائل سائن کروائی جو معزز عدالت نے اندر سے بھیجی تھی, کیونکہ اس قدر کنٹینرز لگا رکھے تھے اسلام آباد میں بھی کہ خان صاحب کی گاڑی نہیں جا سکی. تو اس میں شبلی فراز صاحب نے, ہم سب عینی شاہد تھے, میڈیا گواہ ہے, عوام گواہ ہے, سائن کروائے عمران خان سے. لیکن شبلی فراز نے جس وقت وہ لے کر جانی چاہیے فائل, تو پولیس نے وہ چھین لی اور عدالت میں پریزنٹ کرنے کی بجائے کہا کہ وہ تو گم گئی, وہ تو کھو گئی ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو احاطہ عدالت میں لاقانونیت کی انتہا ہو رہی ہے. نہیں ہے, شبلی فراز سے انہوں نے چھین لی, یہ کس نے دیکھا؟ شبلی فراز نے سائن کروائے نا, شبلی فراز نے ہمارے سامنے سائن کروائے, اور اس کے بعد وہ جا رہے تھے. تو پولیس کا آگے ظاہر ہے کہ وہ شیلنگ وغیرہ بھی بہت زیادہ تھی اور لوگوں کا رش بہت زیادہ تھا. یہاں تک تو میں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے سائن کروائے عمران خان سے اور وہ لے کر گئے. اس کے بعد وہ خود بتاتے ہیں, وہ خود اس کے عینی شاہد ہیں جن کے ساتھ ہوا اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے, کہ پولیس نے ان سے چھینی ہے وہ فائل, کیونکہ عدالت سے آئی تھی سائن ہونے کے لیے. اچھا, تو یہ مطلب پولیس کو کیا اس کا فائدہ ہوگا اس فائل کو؟ وہ غائب کر دی نا اعتزاز صاحب, غائب کر دی, مطلب وہ پریزنٹ کی جانی چاہیے تھی عمران خان صاحب کی. کہ کیا اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ اور پھر سر وہ یہ ہوا نا کہ پولیس نے خیر سے عدالت میں جا کے فرمایا کہ عمران خان نے دستخط کیا ہی نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے دستخط نہیں کیے, جو کہ کیے انہوں نے. اصل میں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دستخط کیے بغیر چلے گئے. اچھا, نہیں وہ تو آپ یقیناً کسی نہ کسی میڈیا نے دستخط کرتے ہوئے
कैमरे में सर मीडिया तो अल्लाह भला करे, आज मीडिया तो कवर खैर कर ही नहीं सकता था, वो तो पाबंदी है, पैमरा की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी कि वो समात को कवर नहीं करना। लेकिन बहरहाल एसपी साहब का ये ऑन रिकॉर्ड अदालत में बयान मौजूद है कि इमरान खान फाइल पर दस्तखत किए बगैर ही वापस लाहौर चले गए। तो ये मुझे बड़ी एक अजीब सी क्वेश्चनेबल चीज़ लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं। अच्छा एतजाज़ साहब, अब आखिर में एक दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब बड़े हालात इस हवाले से अब कशीदा हो गए हैं और लाहौर में लोग बहुत सीरियसली अब कंसर्न्ड हैं अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है निहत्ते शहरियों पर। तो इस पे एतजाज़ साहब कोई इंटरनेशनल ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई उनसे रब्ता कर सकती है? अवाम अब इसमें क्या कर सकती है? बड़ी लाचार है अवाम, और हमें मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं कि मीडिया हमारे लिए आवाज़ उठाए कि हमारा क्या कसूर है। वो अवाम जिसके साथ होता है वो अपना इसमें दरखास्त दे के या इंफॉर्मेशन दें। ह्यूमन राइट्स की जो एसोसिएशन हैं, एशियन ह्यूमन राइट्स है अथॉरिटी, एक यूरोपियन है, एक यूएन की है। यही करना चाहिए पीटीआई के वर्कर्स को, और जो जिसके साथ कोई तशद्दुद होता है, जुल्म होता है, वो ये तो करेंगे। उनका एक सेंट्रल सेल होना चाहिए, होगा जो ये करता होगा, कुछ तो होगा। सही। अच्छा एतजाज़ साहब, ये जो आईजी पुलिस अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं पंजाब के कि इमरान खान साहब के घर से कलअदम तंजीम के लोग, जी गालिबन प्रोड्यूसर साहब, कलअदम तंजीम के लोगों की उन्होंने मौजूदगी का दावा किया है। अब ये वज़ीर इत्तलात पंजाब भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो कि बड़ी ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी रिडिकुलस किस्म की माजरत के साथ ये बातें लग रही हैं, क्योंकि हम 3 दिन वहाँ पे रिपोर्ट करते रहे और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, निहत्ते अवाम बल्कि पुलिस और अवाम आमने सामने थे, और आप तो हमसाए हैं। तो ये बताएं एतजाज़ साहब कि ये तो उल्टा इन पे नहीं कोई कानूनी एक्शन होना चाहिए कि यूँ पाकिस्तान की आप एक पीस को ख़राब कर रहे हैं जो वज़ीर इत्तलात साहब खैर से? इसको खराब कर रहे हैं? मैंने कहा जो पीस है, जो आराम सुकून, जो अमन है शहर का, उसको ख़राब करना, लोगों को खौफ व हरास का शिकार करना कि जी कलअदम तंजीम के लोग आ गए हैं, इस तरह के जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं? नहीं है तो उनको सामने करना चाहिए, तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, सामने करना चाहिए था। अगर नहीं है तो फिर वो गलत बयानी कर रहे हैं। अब इसका तो मैं कुछ फैसला यहाँ बैठा नहीं कर सकता हूँ ना, मैं वहाँ इसमें किसी में मौजूद था। आज जो मैंने देखा है डैमेज मेरे घर पे जो हुआ है जी, और शेल चले हैं, एक रेजिडेंशियल एरिया में पुलिस को इख्तियार क्या कहाँ से मिल गया कि वो टीयर गैस से चलाए, वो किसी को लग जाती, ये बुलेट्स वो सीधे स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। वो कोई जो कि इसकी इमरान खान के साथ एहतजाज करने वालों में नहीं है, वो अपने घर से बाहर जा रहा है, आ रहा है, उसको टीयर गैस की हजीमत जितनी उठानी पड़ी है वहाँ रेजिडेंट, और इतनी पंजन टीयर गैस की, ये पुलिस को किसने इख्तियार दे दिया कि आप टीयर गैस इस्तेमाल करें इन रेजिडेंशियल एरियाज वेयर अदर पीपल हु आर टोटली नॉट इन्वॉल्व? बिल्कुल, इनका कोई नहीं है इस सारे हंगामे से और कुछ रेजिस्टेंस से ना, और उनको भी आप टीयर गैस उनसे चला रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में। किस तरह आपने कोई कहता हूँ रहमान डकैत को पकड़ना था, ये किस तरह की बात है? बिल्कुल। तो ये इनको इसकी पूछगिछ होनी चाहिए और इसकी दबा के होनी चाहिए। इनकी पुलिस हैज टू आंसर, द आईजी हैज टू आंसर दिस। बिल्कुल। क्यों आपने ऑर्गेनाइज किया एक रेजिडेंशियल एरिया में टीयर गैस का इस्तेमाल, और चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया, सर्च वारंट्स भी नहीं है। तो एतजाज साहब, जी एतजाज साहब ये बताइएगा कि आपने तो इतनी हुकूमतें बनते टूटते पाकिस्तान की सारी सियासत आपने देखी, और चूंकि आप माशाल्लाह सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस माहिर कानून है पाकिस्तान में, तो ये फरमाइएगा कि आपने क्या पाकिस्तान की तारीख में
پہلے بھی کبھی اس طرح دیکھا ہے کہ کسی فارمر پرائم منسٹر کے گھر پہ یوں شیلنگ ہو, نیبرہڈ میں شیلنگ ہو اور نہتے عوام کو یوں نشانہ بنایا جائے, صرف فارمر پرائم منسٹر کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانے کے لیے جو عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ تو یہ اس سے بہت زیادہ سخت رویہ رہا ہے. ہاں, بہت زیادہ رویہ سخت رہا ہے, اور 5-6 سال تو بی بی نے, شہید نے جیل میں کاٹی ہے, اور بھٹو صاحب کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا انہوں نے. اور ان کے ورکرز کو جتنے کوڑے پڑے اور جتنی مار پڑی, آج میں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی بتایا, میں نے کہا ذرا تھوڑا سا تم بھی کچھ ٹھنڈے رہو تاکہ وہ خان کی ضمانتیں ہو جائیں ساری. تو یہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. پر بہرحال پولیس تو ایک ڈسپلن فورس ہو رہا ہے نا. بالکل کیا اس نے یہ جس طرح اس نے توڑا ہے گیٹ اور یہ سب, مجھے تو اس کا جواز نظر نہیں آتا تھا. وہ گیٹ میرا کیوں توڑ دیا, اس کا کوئی جواز ہی نظر نہیں آتا, بنتا ہی نہیں جواز. بالکل یہ ہاں بالکل صحیح. اور آخر میں اعتزاز صاحب, یہ اب رانا ثناء اللہ وغیرہ ظاہر ہے اب یہ اس کو جس طرح کے الزامات خود ہی عائد کروا کے اور جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اب وہ کس ڈگر پہ جانے والی ہے؟ کیونکہ اب تو اس کا مطلب ہے کہ جو حق بات کرے گا, حق آزادی رائے دہی, اس کا سلب کر کے اس کو اٹھا لیا جائے, جو شخص بھی صحیح بات کرنے کی کوشش کرے اس کو سزا دی جائے. تو آپ ایز لا ایکسپرٹ, ماہر قانون کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے یہ تو ڈائریکٹلی اس کو نہیں چیلنج کر دیا گیا؟ یہ ہر آیت میں, ہر دور میں یہی ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو بدستور چلے آتے ہیں. اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس سائیکل اور سرکل سے نکل ہی نہیں سکے. تو سر یہ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, ہم جمہوریت کی بالادستی کی بات کریں, میاں صاحب تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے, تو یہ اچھی عزت دلا رہے ہیں ووٹ کو. ہاں, میاں صاحب تو بڑا کچھ کہتے ہیں اور ان کی پارٹی والے بھی بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں, پر ایسا کرتے نہیں. تو سر پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ ان کو کیا یہ قبول ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ ہو, کل بلاول کے ساتھ ہو, پھر کل کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو؟ پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ ہماری پارٹی نے تو اس میں کوئی یہ پالیسیز اس کے انٹیریئر منسٹر کے تحت ہیں اور پرائم منسٹر کے تحت. تو ہم تو سیاست دانوں اور سیاسی کارکنوں کے پر وہ تشدد ہوتا نہیں دیکھ سکتے جس طرح کا تشدد یہاں ہوا ہے. سیاسی کارکن ہیں, سیاست دان ہیں, تو یہ اس قسم کی تو کوئی ہماری ٹریڈیشن ہی نہیں ہے. سر پیپلز پارٹی کنڈیم کرتی ہے اسے, مذمت کرتی ہے اس رویے کی جو غیر جمہوری اور غیر قانونی رویہ اپنایا جا رہا ہے؟ پارٹی اس پہ سوچے گی, ضرور غور کرے گی, کچھ اس پہ پوزیشن لے گی. پر اگر آپ چاہتی ہیں کہ جو الفاظ آپ کے ہیں وہ میں اپنا لوں, یہ نہیں, آپ کے اپنے الفاظ ہیں. نہیں اعتزاز صاحب, میں بالکل ایسا نہیں چاہتی, میں تو آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں, آپ کی پارٹی کی. میں تو خود افیکٹڈ آدمی ہوں. جی بالکل. اور بڑا مطلب ہے جو ٹراما بچوں کو ہوتا ہے اس قسم کے واقعے سے, آپ کی دہلیز پہ ہو رہے ہوں اور آپ کی بالکل دیوار کے ساتھ ہو رہے ہوں, وہ تو ہمیں پتہ ہے نا. وہ میں کہتا ہوں اسی لیے کہ یہ کتنا بھی کچھ ہو, یہ جواز نہیں تھا. جو پولیس ہے اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا ایک ریزیڈینشیل ایریا میں اتنا ہی ٹیئر گیس پھینکنے کہ لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, گرینڈ چلڈرن کے ساتھ سوئے ہوئے تھے رات کے وقت. اور یہ جو انہوں نے کی, پھر جو فائرنگ کی پولیس نے, پھر جو ٹیئر گیس سیل پھینکے دوسرے گھروں میں گئے. ہمارے گھر میں ایک کڑی گاڑی
को भी नुकसान हो गया, उसकी विंडशील्ड तोड़ दी एक शेल ने। तो इस तरह के ये तो काम मतलब है, और ये अफसर तो सोच सकते थे कि ये क्या हो सकता है। इसका तरीका ये होता है कि जो इन्होंने अपने तरफ से अब अपनाने की कोशिश की है कि कहीं आइसोलेट हो जाए जिस बंदा के साथ वो, और उसको आइसोलेट करके और फिर आप एक्शन लो। बिल्कुल। और जब वो इकट्ठे फिर एक्शन नहीं लेते है तो फोन कर देते हैं, और 4 दिन पहले गिरफ्तार करने, 18 तारीख को वो पेशी थी, 4 दिन पहले गिरफ्तार करके इन्होंने उसको रखना कहाँ था। बिल्कुल, वो तो एतजाज साहब जराये के मुताबिक मच जेल की तैयारियां थी कि उनको लेके दूर दराज इलाके में निकल जाएं और बस फिर तैयारियां थी ये जराये की। तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जो अपनी ये भी इम्तियाजी बात है, जो रिकॉर्ड पे इम्तियाजी है नजर आती है उसकी बात करनी चाहिए। जराये तो गलत भी हो जाते हैं। ये जो है कि उसके भी सुदाना सनाउल्लाह के भी वारंट, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए हैं, उनके पीछे उसके पीछे नहीं जाते बिल्कुल। बिल्कुल उसका को भी इसी तरह करे ना, उसके ऊपर भी 500-600 पुलिस का हल्ला बोले और 4 SSP जा रहे हैं और उसको लीड करते हुए क्राउड को, और तोड़े उसका भी दरवाजा। मैं इसके हक में नहीं हूँ। बिल्कुल, हम में से कोई भी नहीं है एतजाज साहब, बिल्कुल सही बात है। इम्तियाज नजर आता है जिससे तो इम्तियाज सलूक लगता है, और उससे कद इमरान खान का बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। ये अजब इंटीरियर मिनिस्टर है, उसका कद और बढ़ता जा रहा है, उसके बदल में और ज्यादा जोश आता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। एतजाज साहब, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने बैरिस्टर सेनेटर एतजाज ऐसे गुफ्तगू सुनी। हमने उनसे चूँकि वो सियासतदान भी हैं और माहिर कानून भी हैं, तो हमने दोनों तरह की राय उनसे लेनी चाहिए कि कानूनी तौर पर वो क्या देखते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में एक बड़ी कशीदा सी सूरत हाल है, वो कानून और आइन की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, निहत्ते शहरियों पर जिस बदतरीन अंदाज में जुल्म किया जा रहा है, जिन लोगों का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं, जो राह चलते शहरी हैं, उन पर भी तशद्दुद, उनको भी आंसू गैस का सामना है। पथराव जब आप दूसरों पे करते हैं, जो दूसरे शहरी एहतजाज कर रहे हैं, तो जो नहीं एहतजाज कर रहे वो भी इस के नरगे में आ जाते हैं। और फिर ये कि जो एहतजाज कर भी रहे हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस दुनिया भर में जमहूरियत का हुस्न होती हैं। वो चाहे इमरान खान दौर में PDM जमातें करती रहीं, एक दफ़ा भी उन पे कोई क्रैकडाउन इस तरह का नहीं हुआ। अगर होता तो सबसे पहले हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते, इसी तरह कि ये बहुत गलत हरकत है कि आप अपने ही शहरियों पर बंदूकें तान लें और पुलिस फोर्सेस को इस तरह से आप इस्तेमाल करें, अपनी ही फोर्सेस को, कि जी वो शहरियों को हिरासा करें सिर्फ इसलिए कि वो एक सर्टन पॉलिटिकल लीडर के साथ खड़े हैं। ये किसी भी सियासी जमात के साथ हो तो गलत है, चाहे कोई भी करे और जिस पर भी बीते, ये गलत बहरहाल प्रैक्टिस है और इसको जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। यहाँ पर नाज़रीन वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। सियासी और कानूनी गुफ्तगू तो आपने एतजाज साहब से सुनी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे और जो कुछ और अहम सवालात आज के इस अफसोसनाक वाक़े से रेज हुए हैं उन पर भी बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के एक और मुमताज़ माहिर कानून अज़हर सिद्दीक साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, पाकिस्तान के कानूनी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और जहाँ पर सियासतदान थोड़ी गड़बड़ करें, पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई काम करने लगें, वहाँ पे अज़हर सिद्दीक साहब ख़ुद पेश होते हैं और अवाम के जो है हुकूक की जंग लड़ते हैं अदालत में। अज़हर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्विक सेगमेंट है सर, आपसे 2-3 अहम सवालात जो हैं मैं पूछना चाहूँगी। एक तो ये फरमाइएगा कि आज जो ज़मान पार्क में जिस तरह से पुलिस ने धावा बोला, अभी हम ब्रेक से पहले एतजाज साहब से भी इस हवाले से बात कर रहे थे, उनसे तो हम बतौर हमसाया और बतौर माहिर कानून पूछ रहे थे। आप ज़रा हमें बताएं कि इसकी क्या कानून में गुंजाइश है जो कुछ हुआ है और इसके आगे क्या रिपरकशंस हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया मलिया, क्योंकि मैं वकील हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और कल के 4 ऑर्डर बड़े अहम हैं जी। 4 ऑर्डर इसलिए अहम हैं कि उन 4 फैसलों में एक में तो तय हो, यानी 144 चैलेंज किया हुआ था हमाद अजहर की तरफ से,
عمران خان صاحب کی طرف سے چیلنج کیا تھا کہ انہیں وہاں اسلام اپنا پروٹیکٹیو بیل دی جائے زمان پاک سے ہائی کورٹ آنے تک، کیونکہ انہوں نے وہاں تنگ کرنا تھا، پکڑنے کی کوشش کرنی تھی. پھر ایک عمران خان صاحب کی طرف سے اور کیا تو ان کا جتنے پرچے ورچے ہیں وہ ساری تفصیلات لے کر آئے سارا کچھ. اور اب یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کل ایک ٹی او آر آپس میں بنا اور وہ طے ہو گیا کہ قانون کے مطابق یعنی 144 کا معاملہ بھی طے ہو گیا، سرچ وارنٹ کا بھی طے ہو گیا اور سرچ وارنٹ میں بھی آ گیا. آئی ایس اپنا ایس ایس پی کشور جو ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسپلن کو کہا شبلی فراز سے کریں گے. تو آج انہوں نے باقاعدہ جیسے عمران خان نکلے پیچھے اس کو کاروائی ڈالنا کہتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کے پروگرام میں بتاتا چلوں، میرے سامنے وہ وارنٹ آف ارسٹ کا جو آرڈر ہے وہ سامنے ہے میرے. ابر گل صاحبہ نے کیا ہے آرڈر، سن لیجیے گا. سرچ وارنٹ از ایشوڈ ایز پر سیکشن 47 اینڈ انچارج انویسٹیگیشن اکیلا انویسٹیگیشن ابلیک انچارج آفیسر اکیلا is directed to a company, a lady police officer. صرف اکیلی not below the rank of inspector at the time of search of requisite house in accordance with law. صرف 2 لوگوں کی بات ہوئی ہے اور یہ جتنے لوگ یہ آگے. اور پھر بڑی زبردست بڑی خطرناک بات ہے کیا کیا انہوں نے ایکسپوز کر عمران کے گھر کے قریب. آپ کو یاد ہے یہ مولڈر کا ثانیہ دہرانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کیا کیا انہوں نے بیریئر جو سائڈ پہ تھے، کوئی سڑک پہ کوئی راستہ، کس نے کا نو گو ایریا تھا، نو گو ایریا تھا. زیادہ کیا ہوتا تھا کہ آپ صرف وہ ہٹا سکتے تھے جو بیریئر لگا ہوا تھا، لیکن یہ جو سائڈوں میں لگے ہوئے پھر عمران خان کے گھر کا دروازہ وہ توڑتے جو چھلانگ کر بھی جا سکتے تھے، سیڑھی لگا کر بھی کراس کر سکتے تھے. انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تاکہ عمران خان صاحب جو سیریس تھریٹ ہیں خاص طور پر طالبان کی طرف سے، اور وہ بڑھیا سا یعنی سافٹ ٹارگٹ دے رہے. یہ تو بدماشی اور حد ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اس پہ توہین عدالت کی درخواست اپنا فواز چودھری کی طرف سے جو آرٹیکل 9، 14، 15، 16، 17، 23 اور 24 کی خلاف ورزی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی. اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا پیر والے دن انشاءاللہ ہم عدالتوں کے سامنے لے کر آئیں گے بات، اور عدالتوں میں ایک ایک چیز ہم ثابت کریں گے. ہمارا عدالتوں کے علاوہ کسی پہ یقین نہیں ہے. توشہ خانہ کے کیس میں بعد میں بات کرتا ہوں جو کچھ ہوا ہے، لیکن یہ جو ہوا ہے نا یہ کر کون رہا ہے؟ نگران حکومت. اچھا اس کو اور کون کر رہی ہے؟ وفاقی حکومت. وفاقی حکومت کا کیا تعلق اس سارے کام سے؟ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اپنا کر رہا ہے. بھائی آپ کس کے پیسے، آپ کیا تعلق ہے سارے کام کے ساتھ؟ آپ کا کیا کنسرن ہے سارے کام سے؟ آپ کون ہوتے ہیں سارے معاملے میں؟ کا مطلب کیا ہے کہ بنیادی طور پر نگران پی ڈی ایم حکومت یہاں کام کر رہی ہے اور ان کے ایجنڈے کو لے کر وہ چل رہی ہے. تو جی بالکل. تو اس میں پھر الیکشن کمیشن کو بھی تو اعتراض اس میں ہو سکتا ہے نا کہ یہ نگران حکومت سپوز ٹو بی امپارشل. الیکشن کو روکنے کی سازش ہے. آرٹیکل 218(3) اور 7 آرٹیکل 220 کے خلاف میں نے قانونی درخواست دائر کی ہے جب وہ سماعت کے لیے لگی ہوئی ہے. اس میں یہی تو کہا ہے میں نے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور یہاں آئی جی بھی بات گیا اور چیف سیکرٹری بات گیا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. کیا الیکشن نہیں کرا سکتے؟ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کیا مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے؟ اور اس وقت جو سمجھنے والی بات ہے، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں یہ توشہ خانہ جو ڈرامہ بنایا ہوا نا سارا، یہ کیس ہے کچھ نہیں ہے، نتھنگ، کیوں کچھ نہیں ہے. یہ سمجھنا بڑا عام ناظرین کے لیے سمجھنا ضروری ہے. توشہ خانہ کیس ہے کیا؟ بس میرا اب آپ سے آخری سوال یہی ہونا تھا کہ یہ کیس ہے کیا اور اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہے اب آگے سماعت 30 مارچ تک ملتوی ہو گئی ہے اور فی الحال جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں. تو پھر یہ اس طرح کی کارروائی عمران خان کے اسلام آباد کے لیے نکلتے ہی زمان پاک میں کرنا ڈزنٹ ایڈ اپ. اچھا ایک تو سمجھ آئیے گا، توشہ خانہ بنیادی طور پر کیس ہی کچھ نہیں ہے. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، آ جائیں رانا ثناء اللہ آ جائیں، اعظم مجید پیرر آ جائیں، ذرا سمجھیے گا ایشو کیا ہے. جی فلانا گسوارے جمع کرانے ہوتے ہیں 2018، 2019 اور 2020 عمران خان کے ہیں. یہ کہتے ہیں مس ڈیکلریشن ہے. تو 2018 کے گسوارے جون کے دسمبر میں کرانے ہیں اور 120 دنوں میں ایکشن لینے الیکشن کمیشن نے نہیں لیا. اگلے سال میں آ جائے، وہ آ جائے 2019، 2020 میں آ جائے، اپریل تک نہیں لیا اگلے سال کا، 2020 میں آ جائے، 2021 اپریل تک نہیں ایکشن لیا. الیکشن کمیشن ٹائم بارڈ ہو گیا. اور یہ آفینس نہیں ہے، جرم، یہ پینلٹی ہے. پریکٹس جو سیکشن 137 کی 167 میں ڈیفائن اور سزا 173 میں دی ہوئی ہے اور 2 سال کی سزا. پینلٹی ہے، پینلٹی. یہ آفینس نہیں ہے، جرم نہیں ہے، یہی سمجھنا ہے. اب کیا کیا انہوں نے بدماشی دیکھیں. آپ کو تاریخی بتا دوں
یوسف رضا گیلانی توہین عدالت میں سزا ہوئی, میں ریفرنس لے گیا, لکھا ہوا ہے, اور اب سمیدہ مرزا اس وقت اسپیکر جی مسترد کر دیا. اسحاق ڈار کا میں لے کے گیا ریفرنس کہ یہ ڈیفالٹر ہے, کچھ نہیں کیا. اور اس میں کیا کیا, ان کے 4-5 آئے, اسپیکر نے بدنیتی کے ساتھ پکڑ کے کیا کر دیا, انہوں نے پکڑ کے ریفرنس بھیج دیا. تو یہ اظہر صدیق صاحب, اگر حدیبیہ پیپر ملز والا کیس ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے, اور پاکستانی عوام کا جو بتایا جاتا ہے کہ اتنا وہ پیسہ تھا جو کہ ریکور کیا جا سکتا تھا شریف خاندان سے, تو وہ اگر ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے, تو یہ ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں کوئی سوال اٹھائے گئے؟ یہی تو الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے ملیحہ, یہی تو بدنیتی ہے. یہ ہمارے سارے وکلا میں شروع سے تھوڑی سی کوتاہی کہہ دیں ہو گئی ہے وہاں اپنا اسلام آباد کے اندر. یہ تو دائرہ اختیار سے باہر ہے. 265 کے تحت یہ فرد جرم عائد ہی نہیں ہو سکتی, یہ قابل اخراج ہے. ایک اور بے ایمانی ہے اس کے اندر, وہ کیا ہے, الیکشن کمیشن نے نااہل بھی کر دیا. یعنی ایک طرف سزا کی نااہل لکھی نہیں, نہ وہ کورٹ ہے نہ وہ ٹرائبیونل ہے. ریسنٹلی جسٹس شاہد گین کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ 137(4) میں الیکشن کمیشن نااہل کر سکتا ہے, اور نہ ہی اس کو نہ ہی کوئی نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے. بالکل ہو گیا. اچھا, الیکشن کمیشن تو جب کر نہیں سکتا نااہل, تو پھر یہ کس حیثیت سے پھر انہوں نے یہ دائرہ اختیار سے تجاوز کرنا, بدنیتی کا ایلیمنٹ, یہ ساری چیزوں کو آپ سمجھ جائیے گا. یعنی یہ تو حد ہوتی ہے, اور ڈرے ہوئے ہیں, انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دینا, اس میں لگے ہوئے ہیں, الیکشن ہو کے رہیں گے, جو مرضی کر لیں آپ. بس ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ بے ایمانی ساتھ چلتی رہے. بالکل اظہر صدیق صاحب, کاش ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا تو میں آپ سے اور بھی 2-3 قانونی نقطے سمجھنا چاہ رہی تھی, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں صحیح. ناظرین, یہ تھے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب, جو کہ عمران خان صاحب کے لائر بھی ہیں کچھ, اور ویسے بھی انہوں نے بہت سالوں سے یہ سپریم کورٹ ہو, جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی عوام کے کنسرن کی بات آتی ہے وہاں پہ عوامی حقوق کی جنگ لڑنے یہ جاتے ہیں, چاہے ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو. اور یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ہم صحافی, وکیل, بیوروکریٹ, جج, جرنیل, سیاستدان, ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یہ سب کچھ ہم بعد میں ہیں. سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. سو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا ہے. اپنے ملک سے محبت کو جب آپ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی پرائیورٹی لسٹ بڑی سیدھی ہو جاتی ہے, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ملک کے انٹرسٹ میں جو چیز ہے. اور یہ ہر شخص, جو میں نے اتنے پروفیشنز کے نام لیے, یہ ہم جتنے بھی شعبوں سے ہمارا تعلق ہے, ہم سب لوگوں کا, وہ ایک عہد لیتے ہیں کوئی بھی جاب کرتے ہوئے کہ ہم بطور پاکستانی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے مقدم رکھیں گے. سو آئی ہوپ کہ سب لوگ اس چیز کو ضرور یاد رکھیں. باقی فرض شناسی ظاہر ہے کہ وہ ہم سب پر لازم ہے, وہ ہونی بھی چاہیے, لیکن بطور پاکستانی اپنے ملک کو اور اپنی مٹی کو ہمیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا انشاءاللہ. یہاں پر ناظرین وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی میزبان اور آپ کی مہمان ہوں گی میں, کیونکہ میں آپ کو کسی مہمان سے گفتگو کرنے کی بجائے آپ کو مہمان بنا کے میں بتاؤں گی کچھ بڑی امپورٹنٹ حقائق, اور ہارٹ ٹو ہارٹ ایک سیشن میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, لیکن وہ میں نے رکھا تھا آخر کے لیے. سو لاسٹ سیگمنٹ میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات, چھوٹی سی بریک کے بعد, کہیں نہ جائیے گا. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ ایشو شروع تو ڈیجیٹل میڈیا سے ہوا, لیکن چونکہ نون لیگ سے کچھ قربت رکھنے والے صحافیوں نے, اور خاص طور پہ میں نون لیگ کا اس لیے کہتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے کل ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی اور اپنی پریس کانفرنس میں بھی اشارہ کیا میری ایک ٹویٹ کی جانب, جس کے حوالے سے ایک بڑی سیویئر قسم کی میسو ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی جا رہی ہے, جو کہ بہت افسوس کی بات ہے. عمران خان نواز شریف کو کچھ کہیں, مریم کو کچھ کہیں, مریم بی بی زرداری صاحب کو کہیں, عمران خان صاحب کو کہیں, آپس میں سیاستدان جو مرضی لفظوں کی نوک جھونک کرتے رہیں اور اپنا اپنا سیاسی بیانیہ عوام کے آگے پچ کریں, ان کو اجازت بھی دیتا ہے آئین اور قانون, اور سیاستدان کا کام بھی ہے, وہ بالکل اپنا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے اور بیانیہ بھی رکھتے ہیں. لیکن کسی خاص صحافی کو ٹارگٹ کرنا
اور پھر ایک بیانیہ غلط طریقے سے بھونڈا بیانیہ بنانے کی کوشش کرنا. معذرت کے ساتھ میں نے کل اس کو اگنور کر دیا تھا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ نہ صرف پریس کانفرنس کی گئی بلکہ ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں جبکہ جو انٹرویور تھے ہمارے فیلو اینکر, انہوں نے مریم صاحبہ کو یہ ریمائنڈ بھی کروایا کہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں. اور پھر جو انہوں نے گفتگو کی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا مجھے بھی اس حوالے سے عوام کو پرسپیکٹیو دینا چاہیے, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹیو. تو جناب میں نے گراؤنڈ سے رپورٹ کیا جو آنسو گیس شیلنگ تھی, زہریلا پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا, پتھراؤ بدترین پاکستانی عوام پر کیا جا رہا تھا, پولیس کی جانب سے جس طرح سے نہتے عوام کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ وہ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر زمان پارک میں موجود تھے. اب عوام نے بھی جواباً ریٹیلیٹ کیا, جو پتھر پولیس ان پہ پھینکتی تھی وہ جواباً پھینک رہے تھے. اور میں نے کل کے پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس پر بات بھی کی ہے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ مناظر تھے کہ ایک پاکستانی ماں کا بیٹا دوسری پاکستانی ماں کے بیٹے کے خلاف بندوق تانے پتھر پکڑے کھڑا ہے, اور پولیس والا شہید ہو خدا نخواستہ یا پاکستانی عوام میں سے جو نہتے عوام تھے ان میں سے کوئی شہید ہو زخمی ہو تو نقصان میرا اور آپ کا ہے, ہماری ریاست کا نقصان ہے, کسی باہر کے بندے کا کچھ نہیں جائے گا. یہ ہمارے ہی گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس آگ کو مزید بھڑکانے اور اسے سیاسی فائدہ اٹھانے کی بجائے سیاسی جماعتوں کو تو میچور طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی میری ایک ٹویٹ کو باقاعدہ بات کا بتنگڑ بنا کر جس میں نے مینشن کیا تھا کہ جس طرح سے پاکستانی عوام ڈٹ کر ہر طرح کی قومی اور صوبائی یہ جو تعصب ہوتے ہیں اس سے پاک ہو کر پاکستانی بن کر ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے کھڑی تھی, اور اس میں پولیس کی, کیونکہ میں تو وہاں موجود تھی, پولیس کی بھی اکثریت خواتین و حضرات یہ اس طرح کے آپریشن اور اس طرح اپنی عوام پر تشدد کرنے کے حق میں دل سے نہیں ہوتی. یہ ان کو ظاہر ہے چونکہ نگران پنجاب حکومت نے آرڈر دے رکھا تھا, لہٰذا ان کو اس حکم کی تعمیل کرنی تھی. سو بڑی بددلی کے ساتھ پولیس کے بھی اکثر افسران جو ہیں وہ اپنی ہی عوام کے خلاف ہمیں لڑتے نظر آئے, اور عوام بھی باقاعدہ دو بدو مقابلہ کرتی رہی. اور اس کو اللہ بھلا کرے لاہور ہائی کورٹ کا, جس نے بر وقت ایک بڑے کا کردار ادا کرتے ہوئے اس معاملے کو روکا. یہ کام نگران پنجاب حکومت اگر خود کر لیتی تو ان کا قد کہیں زیادہ بڑھ جاتا, لیکن اس وقت سیاسی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کی بجائے جس طرح نگران پنجاب حکومت پارٹی بن گئی ہے, اور جس طرح سے پھر میرے ایک ٹویٹ کو جو میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی دلیر عوام جس طرح سے وہ جانباز لڑ رہے تھے اپنے تحفظ کے لیے, نہتی عوام تحفظ کر رہی تھی, پولیس کی بھی جانیں بچیں ماشاءاللہ اور عوام کی بھی جانیں بچیں. اور ہیلی کاپٹر کے حوالے سے پاکستانی عوام کا میں نے ان کا موقف اپنی ٹویٹ میں بیان کیا, جو انہوں نے کہا کہ اب ہیلی کاپٹر آئے, جہاز آئے, ٹرین آ جائے, جو مرضی آ جائے, ہم سب انسانی شیلڈ بن کر اس لاقانونیت کے خلاف کھڑے ہوں گے, اور ہم عمران خان کو, انہیں وہ پروٹیکٹیو بیل پر ہیں, حفاظتی ضمانت پر ہیں, ہم انہیں لے کر نہیں جانے دیں گے. سو جو چیز میں نے گراؤنڈ پر دیکھی اس چارج ماحول میں وہ میں نے ایز سچ رپورٹ کی. کچھ لوگوں نے اس کو مس کنسٹرو کیا, مس پرسیو کیا, تو میں نے سوچا کہ میں اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر کے ری فریز کر دیتی ہوں تاکہ لوگوں کو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہو. لیکن اس ڈیلیٹڈ ٹویٹ میں جس میں کوئی ایسی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا, باوجود اس کے ایک خاص بیانیہ بنایا گیا. کافی ہمارے کئی سینئر اینکر پرسنز نے, اور میں جانتی ہوں کہ ایک خاص سیاسی جماعت کے کہنے پہ یہ سارا کام شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی. اور ذرائع کے مطابق مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس مخصوص سیاسی جماعت کی ایک میڈیا سیل کی باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایک خاتون نے اس جماعت کے اپنے جو اہم لوگ ہیں ان کو وہ ہدایات جاری کی کہ آپ نے اب اس پہ کھیلنا ہے, کیونکہ آگے ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اور آج دیکھیں ایگزیکٹلی کہ جو چیزیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو, جس طرح کی بتایا جا رہا ہے کہ جی اسلحے اور رائفلز اور یہ وہ چیزیں, اور پھر کچھ لوگ تو بلکہ باقاعدہ وہ جو رپورٹ بھی کیا گیا, ویڈیوز بھی بن گئی, سامنے آئیں کہ جو بلیک کلر کے شاپر عمران خان کے گھر لے کر جا رہے تھے, اور بعد میں کہا جی یہ کچھ نکل آیا. سو اس کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے معزز جو آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے والے ادارے ہیں, اس سارے معاملے کی ایک صاف شفاف انکوائری کریں, اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, سب کچھ سامنے آ جائے. جو شخص بھی غلط بات کر رہا ہے
اس کو عوام کی عدالت میں لایا جائے اور کیفر کردار تک آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے لایا جائے. سو میں نے سوچا کہ یہ چیز کلیئر کرنی بہت ضروری ہے کہ میں پاکستانی عوام کے جذبے کو سلام کر رہی تھی کہ جنہوں نے بغیر اسلحے کے نہتے عوام نے اس تشدد کا مقابلہ کیا اور بڑے پرامن طریقے سے پاکستانی عوام کی، جس میں ہماری پولیس بھی شامل ہے، ان کی جانیں بچانے میں اپنا رول پلے کیا ماشاءاللہ. اس چیز کو کہاں سے کہاں ملا دیا، اور اب اس قسم کے معذرت کے ساتھ ریڈیکولس الزامات عائد کرتے ہوئے میری ٹویٹ کو اس سے جوڑا جا رہا ہے. تو میری مریم صاحبہ سے درخواست ہے کہ مریم صاحبہ، آپ بار بار مجھے ایک خاص سیاسی جماعت کا کہتی ہیں کہ جی میری ان سے بہت ہمدردی رکھتی ہوں، میری آپ سے بھی ہمدردی ہے محترمہ. میں آپ کو میرا اسٹوڈیو، میرا ٹیلی ویژن چینل اور میری ساتھ والی کرسی یہ حاضر ہے، تشریف لائیے، آپ میری مہمان بنے، میں آپ کو انٹرویو کروں گی اور انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے نہ صرف عوام کے سامنے نشر کریں گے بلکہ ڈیجیٹل میڈیا کی عوام کو بھی دکھائیں گے کہ آپ نے میرے سوالوں کے کیا جوابات دیے. سوال میرے، جواب آپ کے، جگہ اور وقت کا تعین آپ نے کرنا ہے. میری طرف سے آپ کو کھلی آفر ہے کہ آپ آئیے، تشریف لائیے اسٹوڈیو میں اینڈ بی مائی گیسٹ. لیکن خدا را اس طرح کی کیمپین، فالس کیمپین میرے نام پر، ناٹ ان مائی نیم، میرے نام پہ لانچ کرنے کی بالکل میں اجازت نہیں دوں گی کسی کو. کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی صحافی کا غلط طور پر، غیر قانونی طور پر یہ جو ہے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہ استعمال کریں. سو ناظرین، ابھی تک کے لیے خیر اتنا ہی. یہ میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو ذرا تھوڑے سے حقائق بتاؤں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل رات 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.